کرم دین ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں اپنی بیوی اور 11 سال کی بیٹی ماہنور کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گھر گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹی پھوٹی گلی میں تھا۔ شام کے وقت درختوں کے پتوں کو سرسراتی تھی اور ہر طرف سادگی کا عالم تھا۔ کرم دین کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی بیٹی ماہنور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 سال کی لمبی دعاؤں اور انتظار کے بعد یہ نعمت عطا کی تھی۔ اسی لیے کرم دین اور اس کی بیوی دونوں ماہنور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی خوشیوں کا مرکز اور امیدوں کی روشنی صرف ماہنور تھی۔ کرم دین گاؤں کے بڑے چودھری کی حویلی میں کام کرتا تھا۔ اس کا کام تھا چودھری کی وسیع زمینوں اور حویلی کی راتوں میں بندوق لے کر پہرا دینا۔ گاؤں کے اکثر مرد انہی زمینداروں کے کاموں سے وابستہ تھے۔ کوئی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کوئی باغوں کی دیکھ ریکھ، تو کوئی پہرے داری جیسا ذمہ داری بھرا کام کرتا۔ چودھری کی حویلی گاؤں کی سب سے بڑی اور شاندار حویلی تھی۔ بلند و بالا دروازے، اونچی دیواریں اور اندر کئی کمرے اور وسیع آنگن۔ ہر وقت وہاں خدام کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ ماہنور 11 سال کی ایک معصوم اور حسن و جمال سے بھرپور بچی تھی۔ دودھ جیسی صافی رنگت، بڑی بڑی معصوم آنکھیں اور سیدھا سادہ انداز بیان۔ گاؤں میں اسے دیکھنے والا ہر شخص یہی کہتا، یہ بچی بڑی نصیبوں والی ہے۔ جب کرم دین رات کو دیر سے کام سے واپس لوٹتا تو ماہنور اپنی ننھی باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کرتی۔ یہی چھوٹے چھوٹے لمحات کرم دین کی ساری تھکان دور کر دیتے تھے۔ آج بھی کرم دین صبح سویرے اٹھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور گاؤں کی فضا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تیر رہی تھیں۔ زرینہ، جو ہمیشہ محبت سے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی، آج بھی باورچی خانے میں مصروف تھی۔ کرم دین نے اپنی پیاری سی ماہنور کے ساتھ بیٹھ کر مسکراتے ہوئے ناشتہ کیا۔ کچھ نوالے کھاتے ہوئے کرم دین نے بیوی کی طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا، زرینہ، میں جا رہا ہوں، ماہنور کا خیال رکھنا۔ زرینہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کرم دین بندوق کندھے پر ڈالے حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج حویلی میں کچھ زیادہ ہی چہل پہل تھی۔ خدام ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، دیواروں پر نیا پلستر ہو رہا تھا، آنگن میں رنگ و روغن کے ڈبے اور کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ کرم دین نے حیرت سے ایک نوکر سے پوچھا، بھائی، آج اتنی ہلچل کیوں ہے؟ نوکر نے راجداری سے کہا، ارے جناب، چودھری صاحب کے بڑے صاحبزادے شاہجہان صاحب اور چھوٹے نواز صاحب لوٹ رہے ہیں، ساری تیاری انہی کے استقبال کے لیے ہو رہی ہے۔ کرم دین نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ چودھری صاحب کے دونوں بیٹے تعلیم کے لیے ملک سے باہر تھے۔ شاہجہان بڑا تھا، نواز چھوٹا۔ کرم دین نے انہیں کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بس چودھری صاحب کی باتوں میں کبھی کبھار ان کا ذکر سنا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق کرم دین کام میں مشغول ہو گیا۔ شام کا وقت ڈھلنے لگا تھا، آسمان پر سرخی پھیل گئی تھی اور تیز ہوائیں کھیتوں کے کانوں کو جھلا رہی تھیں۔ موسم میں عجیب سی نمی تھی، جیسے کسی بھی پل بارش برس پڑے گی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کرم دین بندوق ہاتھ میں لیے کھیتوں کے کنارے گھوم رہا تھا، چوکنا اور مستعد۔ یہی اس کی راتوں کی زندگی تھی، کھیتوں اور حویلی کی حفاظت۔ وہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور وہ آسمان پر گھنے بادلوں کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگیں۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں مٹی کی خوشبو بکھیرنے لگیں۔ کرم دین ایک قریبی درخت کے نیچے آ گیا، اپنے سر پر چھتری تانی اور بندوق کو اپنے قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ بارش کی ہلکی روشنی میں اسے دور کھیتوں کے راستے سے ایک جیپ آتی دکھائی دی۔ جیپ کالے رنگ کی تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی میں ایک نوجوان کا ہیولا نظر آیا، جس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ کرم دین چونک گیا۔ رات کے اس پہر، جب گاؤں کی گلیاں ویران ہو چکی تھیں، کوئی شخص اس طرف کیوں آ رہا تھا، اور وہ بھی حویلی کی جانب۔ کرم دین کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔
बगैर सोचे समझे उसने बंदूक संभाली और जीप की तरफ रुक करके हवाई फायर करने लगा ताकि चोर या किसी मुमकिन खतरे को डरा सके। लेकिन बारिश और अंधेरे की वजह से उसे सही से कुछ नज़र नहीं आया। अचानक एक गोली सीधा जाकर नौजवान के सीने में लगी। एक तेज़ चीख और जीप की चरमराहट सुनाई दी। नौजवान लड़खड़ाया और ज़मीन पर गिर पड़ा, खून में लथपथ। बारिश भी जैसे अपने आंसू रोक चुकी थी। करमदीन की सांसें रुकने लगी। वो कांपते कदमों से दौड़कर जाए वकुआ पर पहुंचा। जीप की रोशनी अब मध्यम पड़ चुकी थी। उसी वक्त हवेली के मुलाजिम, गार्ड्स और ख़ुद चौधरी साहब भी गोलियों की आवाज़ सुनकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। चौधरी साहब टार्च की रोशनी करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही रोशनी नौजवान के खून में भीगे चेहरे पर पड़ी, चौधरी साहब का दिल दहल गया। शाहजैना! चौधरी साहब की दिल दहला देने वाली चीख फिजा में गूंज उठी। उन्होंने अपने बेटे के खून में लिपटे जिस्म को गोद में उठा लिया, मगर शाहजैन के होठों पर कोई हरकत नहीं थी। हर तरफ कोहराम मच गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। करमदीन पत्थर की मूरत बना वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ से बंदूक गिर चुकी थी, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। वो जानता था कि ये हादसा गलतफहमी और अंधेरे का नतीजा था, मगर अब जो हो चुका था उसका कोई इलाज न था। करमदीन को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी साहब के हुक्म पर उसे रस्सियों से बांधकर हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। उधर शाहजैन के खून में भीगे जिस्म को हवेली ले जाया गया और पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि चौधरी का बेटा, जो बरसों बाद वतन लौटा था, अपने ही नौकर के हाथों मारा गया। करमदीन की दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। अब उसे यकीन हो चला था कि उसके नसीब में अब सिर्फ जिल्लत, रुसवाई और एक कड़ी सज़ा लिखी जा चुकी है। चंद दिनों में शाहजैन की तदफीन कर दी गई। पूरे गांव में मातम का आलम था। चौधरी साहब का सब्र टूट चुका था। अपने जिगर के टुकड़े को खून में भीगा हुआ देखकर उनकी रूह तक जख्मी हो चुकी थी। गम और गुस्से की आग में जलते हुए चौधरी ने गांव के बुजुर्गों को हवेली में जमा किया और एक जलसा झिरगा बिठाया। गांव के बड़े बड़े बूढ़े, दाना लोग और कुछ करीबी ज़मींदार दीवान खाने में बैठे थे। हवा में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर चेहरे पर संजीदगी और आंखों में बेचैनी तैर रही थी। करमदीन को रस्सियों में बांध कर लाया गया। वो शर्मिंदगी और खौफ से सर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और दिल से अल्लाह को पुकारने की सिसकियां उठ रही थीं। चौधरी साहब गरजती हुई आवाज़ में बोले, तुमने मेरा चिराग बुझा दिया, मेरा वारिस छीन लिया। अब तुम्हें भी अपनी खुशियाँ कुर्बान करनी होंगी। करमदीन ने कांपती हुई आवाज़ में सफाई दी, चौधरी साहब, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अंधेरे में खता हो गई थी। मैंने तो बस डराने के लिए फायर किया था। मैं आपके बेटे की इज्जत करता था। खुदा गवाह है, मेरी नीयत में कोई खोट न थी। दीवान खाने में कुछ बूढ़े धीरे धीरे कानाफूसी करते रहे, मगर ताकत का पलड़ा हमेशा भारी ही झुकता है। चौधरी साहब गुस्से से कांपते हुए बोले, कत्ल के बदले कत्ल या फिर वनी। मैं अपने छोटे बेटे के लिए करमदीन की बेटी महानूर को चाहता हूँ। ये सुनते ही करमदीन के पांवों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं, ज़ुबान लड़खड़ा गई। वो रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, चौधरी साहब, खुदा का वास्ता है, मेरी बच्ची मासूम है, नन्ही है, महज 11 बरस की है। उसे अपनी सज़ा मत बनाइए। जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए। मुझे गोली मार दीजिए, मगर मेरी बच्ची को बख्श दीजिए। मगर इस जालिम दुनिया में गरीब की पुकार कौन सुनता है? जरगे ने फैसला सुना दिया। करमदीन की बेटी महानूर को वनी के तौर पर चौधरी के छोटे बेटे नवाज के निकाह में दिया जाएगा। उधर मासूम महानूर, जो अभी गुड़ियों से खेलने की उम्र में थी, इन सब साजिशों से बेखबर थी। उसकी मासूम आंखों में अब भी मोहब्बत और सादगी के सपने पल रहे थे। उसे क्या पता था कि उसकी दुनिया एक ही रात में उलटने वाली है। करमदीन ज़मीन पर बैठ गया, अपने बाल नोचने लगा। माथे से ठंडी पसीने की बूंदें टपक रही थीं और दिल से उठती सिसकियाँ फिजा में बिखर रही थीं। जरगे का गालिमाना
फैसला हो चुका था। करम दीन की दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। चंद लम्हात बाद गांव के कुछ मुअज्जज कहे जाने वाले लोग करम दीन के मिट्टी के घर की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खटखटाया गया। जरीना ने सहम कर दरवाज़ा खोला। बिना किसी लिहाज के वो महानूर को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। महानूर मासूम आंखों से उन्हें देखती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग क्यों आए हैं और उसे क्यों खींच कर ले जा रहे हैं। कभी वो अपनी माँ को देखती जो सिसकियाँ भर रही थी, कभी उन अजनबी चेहरों को जो दरवाजे पर खड़े थे। उसकी नन्ही सी उंगलियाँ माँ के दुपट्टे को कस कर पकड़े काँप रही थी। चंद ही पल में हवेली पहुँचा दिया गया। चौधरी साहब ने अपने छोटे बेटे नवाज को फ़ोन मिलाया। करम दीन जानता था कि अब क्या होने वाला है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। घर के आंगन में ही फ़ौरन निकाह पढ़वा दिया गया। 11 साल की मासूम महानूर, जो अभी तक निकाह के मानी से भी नावाकिफ़ थी, बेबसी से सब कुछ देखती रही। करम दीन बिलख बिलख कर रोता रहा, मगर किसी ने उसकी चीखों पर कान न धरा। निकाह के बाद चौधरी साहब ने महानूर को अपनी गाड़ी में बिठा दिया। करम दीन अपनी आंसू भरी आंखों और टूटते हुए ख्वाबों के साथ अपनी बेटी को दूर जाता देखता रहा। उसे मालूम था कि आज के बाद वो अपनी महानूर को फिर कभी गोद में नहीं उठा सकेगा। ये आखिरी दीदार था, एक आखिरी सांस की तरह भारी मंजर। गाड़ी धुआं छोड़ती हुई दूर निकल गई और करम दीन ज़मीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। इतना दुख शायद पहाड़ भी बर्दाश्त न कर पाते। उधर जब महानूर को हवेली में लाया गया तो मंजर और भी संगीन था। चौधरी साहब की बीवी, जो गम और गुस्से की आग में जल रही थी, महानूर को देखते ही आपे से बाहर हो गई। उसने गुस्से से कांपते हाथों से एक ज़ोरदार थप्पड़ महानूर के नाजुक चेहरे पर जड़ दिया। नन्ही महानूर लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। उसकी मासूम आंखों में हैरत, खौफ और बेबसी तैरने लगी। चौधरी साहब की बीवी चिल्लाती हुई बोली, ये उसी कातिल की बेटी है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे बेटे का खून बहा है और अब ये अपनी सज़ा भुगतेगी। महानूर कुछ न समझ सकी, बस सहमी हुई नज़रों से सबको देखती रही और अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछती रही। उसी लम्हे चौधरी साहब के दूसरे बेटे 20 साल के शाहजैन को भी बाहर मुल्क से बुलवा लिया गया था। वो हैरान निगाहों से उस बच्ची को देख रहा था जो कल तक गुड़ियों से खेलती थी और आज एक सज़ा के तौर पर उसके निकाह में दी जा चुकी थी। मगर ये तो सिर्फ जुल्म। आने वाले दिनों में उस मासूम कली को वो तूफ़ान देखने थे जिनका तस्वुर भी रूह को दहला देता है। उधर करम दीन और जरीना हर दिन तड़प तड़प कर जी रहे थे। उनके लिए महानूर की जुदाई सांसों के हर लम्हे को झर बना चुकी थी। करम दीन बेबस होकर कई बार चौधरी की हवेली, उधर मासूम महानूर पर क़यामत टूट रही थी। हवेली की सख्त दीवारों के बीच एक अंधेरे कमरे में कैद। न दिन का पता था न रात का। जब वो होश में आई तो कांपती हुई आवाज़ में पुकारा, बाबा कहाँ हो आप? यहाँ बहुत अंधेरा है बाबा। मगर उसकी सिसकियाँ सुनने वाला कोई न था। सिर्फ खामोश दीवारें थीं जो उसकी सिसकियाँ अपने भीतर समेट लेती थी। ये तन्हाई की कैद थी, ऐसी कैद जहाँ महानूर की मासूमियत, उसके ख्वाब, उसकी हंसी सब धीरे धीरे दम तोड़ते गए। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। उधर करम दीन और जरीना हर दिन गिनते रहे, हर दुआ, हर आंसू के साथ एक ही इल्तिजा करते रहे, या अल्लाह हमारी बेटी हमें वापस लौटा दे। उधर महानूर हर रात अंधेरे में सिसकते हुए अपने बाबा और अम्मा को याद करती रही। वक़्त ने उसके जख्मों पर कोई मरहम नहीं रखा, बल्कि हर लम्हा एक नई अजियत बन गया। 8 साल का लंबा और सूना सफ़र। महानूर अब 19 साल की एक जवान लड़की बन चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही मासूम उदासी तैरती थी। चेहरे पर थकान और दुखों की गहरी छाप थी। ज़िंदगी ने उसे वो सबक सिखाए थे जो शायद कई उम्रें जीकर भी इंसान न सीख पाता। और आज हवेली फिर से सजाई गई थी। चौधरी साहब के छोटे बेटे शाहजैन की वापसी थी। मासी सब भाग दौड़ में लगे हुए थे। दीवारें चमकाई जा रही थी, पर्दे बदले जा रहे थे, मगर महानूर
وہ اس ساری تیاریوں کا بس ایک بے بس سا حصہ تھی۔ نہ اسے اس خوشی کی اہمیت سمجھ آ رہی تھی، نہ ہی اس جشن کا کوئی مطلب۔ وہ تو صبح سے کام میں جٹی ہوئی تھی، کمر جھک چکی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج کی یہ چمچماتی حویلی اس کی قسمت میں ایک نیا موڑ لے کر آنے والی ہے، ایک ایسا موڑ جو اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن جائے گا۔ ماہنور اس وقت باورچی خانے میں مصروف تھی، اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ پوری حویلی میں جشن کا سا سامان تھا، کہیں پھولوں کی خوشبو، کہیں قہقہوں کی گونج اور کہیں مہمانوں کی چہل پہل۔ اسی ہنگامے میں اسے باہر سے گاڑیوں کے ہارن اور شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سمجھ گئی چودھری صاحب کا چھوٹا بیٹا شاہجین واپس آ چکا تھا۔ ماہنور کو سخت ہدایت دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر باہر نہ نکلے، نہ اس کی نظر کسی مہمان پر پڑے۔ اسے چپ چاپ باورچی خانے میں ہی کام کرتے رہنا تھا۔ چنانچہ اس نے جلدی سے چائے تیار کی اور ایک نوکرانی کے ہاتھ میں تھما دی۔ دن بھر ماہنور نے باورچی خانے کی تپش اور محنت میں گزار دیا۔ اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ ہمت کر کے باورچی خانے سے باہر نکلی۔ ابھی وہ گیلری میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک کسی سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود ڈگمگا گیا اور ہاتھ سے برتن چھننے کی آواز کے ساتھ گرنے ہی والے تھے کہ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نگاہوں سے اوپر دیکھا تو سامنے ایک جوان خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ روشن آنکھیں، نرمی سے بھرا چہرہ، سفید لباس میں ملبوس، وہ حیرانی سے ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کا دل ایک لمحے کو کانپ گیا، مگر فوراً سنبھلتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی اور دھیمے سے بولی، کوئی بات نہیں، اور تیزی سے پلٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ چلتے چلتے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہی چودھری صاحب کا چھوٹا بیٹا تھا، یہی شاہجہاں، اور یہی وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح برسوں پہلے کروا دیا گیا تھا۔ مگر شاہجہاں کی نظروں میں کوئی شناخت نہیں تھی، نہ وہ پہچان سکا کہ یہ لڑکی کون ہے، نہ اسے علم تھا کہ برسوں پہلے یہ اس کی زندگی سے جڑ چکی تھی۔ ماہنور واپس اپنے اندھیرے جرجر کمرے میں لوٹ آئی۔ اس رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری، ٹوٹے بستر پر لیٹی اندھیرے کو تاکتی رہی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے رہے۔ وہ سوچتی رہی کہ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے، نہ رخصتی، نہ عزت، نہ پہچان، بس ایک سزا تھی جو عمر بھر اسے کاٹنی تھی۔ اگلے روز صبح شاہجہاں کی آنکھ تیز شور و غل سے کھلی۔ وہ الجھا ہوا بستر سے اٹھا اور حویلی کے آنگن میں آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہی لڑکی جس سے پچھلی رات اس کی ٹکر ہوئی تھی، اس کی ماں بری طرح چیخ رہی تھی، اسے برا بھلا کہہ رہی تھی اور زور زور سے مار بھی رہی تھی۔ شاہجہاں فوراً آگے بڑھا اور جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ آخر کیوں ایک ملازمہ کو اس طرح مار رہی ہے؟ کیا قصور ہے اس کا؟ چودھری کی بیوی نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کرم جلی کو میں نے کہا تھا میرے کپڑے استری کر دے، مگر دیکھو اس کی ڈھیٹھی، یہ تو ہے ہی منحوس۔ ماہنور خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ شاہجہاں نے نرمی سے کہا، اماں رہنے دیجیے، ابھی کر دے گی، اتنا سخت رویہ نہ اپنائیے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ معصوم لڑکی اس کی اپنی نکاح کی ساتھی تھی۔ وہ تو بس اسے ایک عام ملازمہ سمجھ رہا تھا، جیسے سب سمجھتے تھے۔ ماہنور کے دل میں ملازمہ کہلانے کا داغا پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے تھے۔ چودھری کی بیوی نے ماہنور کا دل چیرتے ہوئے کہا، دیکھ لیا نا، میرا بیٹا بھی تمہیں ملازمہ ہی سمجھتا ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ شاہجہاں نے حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا تلخ لہجہ تھا، یہ کیسی توہین تھی۔ ماہنور نے آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جب میں برسوں پہلے یہاں لائی گئی تھی تبھی سمجھ گئی تھی کہ میرا مقام اس حویلی میں بس ایک ملازمہ کا ہے، عزت وہ تو کبھی نصیب ہی نہ ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ شاہجہاں کے دل میں کسی نامعلوم سی خلش نے جنم لے لیا تھا۔ اس نے فوراً ماں سے پوچھا، اماں
یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ کون ہے یہ؟ چودھری کی بیوی نے غصے اور تلخی سے کہا، ارے یہی تو وہ منحوس ہے، وہی جو تیرے بھائی کے قتل کے بدلے ونی کے طور پر لائی گئی تھی، وہی جسے تیرے نکاح میں برسوں پہلے دے دیا گیا تھا تاکہ خاندان کی عزت بچائی جا سکے۔ شاہ جین کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکلا، چھان بین کی، ملازموں سے، گاؤں والوں سے، سب سے حقیقت پوچھی، اور جب ہر سچ سامنے آ گیا تو وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ نے برسوں پہلے دھوکے سے اس کا نکاح کروا دیا تھا، صرف اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے، اور بیچاری ماہنور برسوں سے ظلم سہ رہی تھی بغیر کسی قصور کے۔ شاہ جین اندر آیا، تیز قدموں سے ماہنور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہنور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ جین نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، اب اور ظلم سہنے کی ضرورت نہیں ماہنور، میں آ گیا ہوں، تمہارا محافظ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، ماہنور کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو تھاما اور سیدھے چودھری صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سخت لہجے میں بولا، ابا سائیں، آپ نے میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر لیا۔ آپ نے ایک معصوم بچی کو برسوں تک قید رکھا، مارا پیٹا، ذلیل کیا اور مجھے بے خبر رکھا۔ میں ان رواجوں کو نہیں مانتا۔ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دینا کون سا انصاف ہے؟ چودھری صاحب اور تمام لوگ حیران رہ گئے۔ چودھری صاحب نے غصے میں شاہ جین کو روکنے کی کوشش کی، سمجھانے لگے، مگر شاہ جین نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ میں ماہنور کو لے کر جا رہا ہوں، یہ اب اور قید میں نہیں رہے گی، یہ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ شاہ جین نے ماہنور کا ہاتھ تھاما اور حویلی کی دہلیز سے باہر لے آیا۔ ماہنور کے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جگ اٹھی تھی۔ شاہ جین اسے لے کر سیدھا اس کے ماں باپ کے مٹی کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کرم دین اور زرینہ نے دروازہ کھولا اور سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ زرینہ دوڑتی ہوئی ماہنور کو سینے سے لگا لیا۔ کرم دین کی آنکھوں سے خوشی اور درد کے آنسو بہنے لگے۔ شاہ جین نے نرمی سے کہا، اپنی بیٹی کو گلے لگا لو، اب کوئی اسے تم سے چھیننے نہیں آئے گا۔ ہم شہر چلیں گے جہاں اسے وہ مقام ملے گا جس کی وہ برسوں سے حقدار تھی۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنے برسوں کے بعد وہ آج اپنے مٹی کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، وہی دروازہ جس سے نکلتے وقت اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ لوٹ کر آئے گی۔ امیدیں تو کب کی دم توڑ چکی تھی، مگر آج اللہ نے اسے پھر سے اسی چوکھٹ پر پہنچا دیا تھا۔ شاہ جین نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ماہنور کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے صحن میں ایک بوڑھا شخص چپ چاپ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ کرم دین ہی تھا، اس کا بابا۔ غموں اور جدائی کے برسوں نے اس کی کمر اور جھکا دی تھی۔ آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی، چہرے پر دکھ اور تنہائی کی گہری لکیریں ابھر آئی تھی۔ کرم دین نے گہری نظر سے ماہنور کو دیکھا، کچھ لمحے یوں ہی خاموش رہا، پھر کانپتی آواز میں پوچھا، بیٹی کون ہو تم؟ اسی لمحے ماہنور سسکتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گلے لگ گئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ابا میں ماہنور ہوں، آپ کی ماہنور۔ یہ سنتے ہی زرینہ اور کرم دین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ دونوں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر، جیسے برسوں کا درد ایک ہی پل میں بہہ نکلا ہو۔ ہاں، ان کی بیٹی واپس آ گئی تھی۔ ان کا صبر، ان کی دعائیں، ان کا لمبا انتظار آج رنگ لا چکا تھا۔ شاہ جین کچھ قدم پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ دل میں سکون اتر رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم کی زندگی کو پھر سے امید دی ہے۔ کچھ دیر بعد شاہ جین نے نرمی سے کہا، آپ جب چاہیں اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں، میں ہر ہفتے اسے یہاں لے کر آؤں گا۔ اب کوئی ظلم، کوئی قید، کوئی جدائی اسے آپ سے دور نہیں کرے گی۔ اور پھر شاہ جین ماہنور کو لے کر شہر چلا گیا، جہاں اس نے اسے عزت دی، محبت دی اور ایک بہترین شوہر ہونے کا حق ادا کیا۔
وقت کے گھاؤ بھرنے لگے، دھندلے زخموں پر محبت کی مرہم لگنے لگی۔ ماہنور نے نئے خواب دیکھنا شروع کیے اور کرم دین اور زرینہ نے سالوں بعد چین کی نیندیں لی، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ نے ماہنور کی قسمت میں بھی آخر کار